السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر آئے ہوئے غم ٹل جائیں، آپ کے پاس جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے، اور آپ لوگ ایک کامیاب ایک خوشحال زندگی جینا چاہیں، جی ہاں، کامیاب اور خوشحال زندگی، اور آپ جی سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ ملکہ ہے، اگر آپ میں صرف ایک چیز ہونی ضروری ہے، اور وہ ہے ایمان۔ اگر آپ با ایمان مسلمان ہیں تو بے شک آپ ایک انتہائی کامیاب زندگی جی سکتے ہیں، انتہائی خوشحال زندگی جی سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو آپ سے دور رہ سکے۔ کیسے؟ ہماری زندگیوں میں بہت سارے مصیبتیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہم لوگ اپنے کام کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی کاروبار کے اندر مندہ آ رہا ہے تو کبھی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کبھی ہماری ساس ہم سے ناراض ہو جاتی ہے تو کبھی ہماری بہو ہماری نافرمان ہو جاتی ہے، کبھی ہماری اولاد سے ہمارے مسائل ہوتے ہیں تو کبھی والدین سے اولاد پریشان ہوتی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے گھریلو یا کاروباری رپڑے اور جھگڑے، آج کل عالمی وبا کا زمانہ چل رہا ہے، اسی طرح ملکی اور سیاسی نظاموں کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ سب ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن کبھی ہم اپنی طاقت کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، کتنی قوت اللہ نے ہمارے بازوؤں میں بھر رکھی ہے، اور ہم کس قدر قوت والے انسان ہیں، ہم کس طرح بہت ہی آسانی سے اپنی ساری مصیبتوں، سارے پریشانیوں اور سارے جھگڑوں کو ختم کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سارے عالم پہ راج کر سکتے ہیں۔ اور ایسا زبانی کلامی بات نہیں ہے، تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ بہت ہی آسانی سے ہم ساری دنیا کے اوپر راج کر سکتے ہیں، سب کو اپنا بنا سکتے ہیں، دنیا کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، اور ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ سمجھ میں آنے والی اور نہ سمجھ میں آنے والی ہر طریقے کی مصیبتوں کو خود سے دور کر سکتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ وہ کون سا راز ہے؟ وہ راز میرے اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر بیان کی ہوئی آیات ہے۔ ہم قرآن مقدس کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھ کر اس قرآن کے اوپر عمل کر لیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سارا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ سارے انسان ناکامی میں ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، لیکن یہاں قسم گواہ بنانے کے معنی میں ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ سارے کے سارے انسان، جن کے علاوہ جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں، انبیاء آئے، شہداء آئے، صلحاء آئے، جتنے لوگ آئے، سب ناکامی میں ہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار صفات کے لوگ کامیاب ہیں۔ انبیاء کامل طریقے کے ان صفات میں موجود ہیں، کامیاب ہیں۔ اولیاء کامیاب ہیں، شہداء کامیاب ہیں، صحابہ کامیاب ہیں، اتقیاء کامیاب ہیں۔ میں اور آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، چار صفات اپنا لیں۔ لیکن یہ مشکل کام ہے اور ہماری طبیعت کام نہیں مانگتی۔ اب ہم کامیابی کیسے پائیں؟ آسان راستہ بتاؤ۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ اللہ قریب ہے، اللہ کو قریب ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے ہاتھ پھیلاؤ، اپنے مسئلے حل کروا لو۔ یقین کرو، ہم یہ کہتے ہیں تعلق مع اللہ۔ تعلق مع اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کا عجیب تعریف ہے، سوچو تو حیران رہ جاؤ۔ اللہ رب العزت، ساری کائنات کا رب، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری کائنات کا رب ہے۔ ساری کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات کا رب فرما رہا ہے کہ میں تم سے تعلق رکھتا ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، جب تم میرا تذکرہ کرتے ہو میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں، دل میں کرتے ہو دل میں کرتا ہوں، مجمع میں کرتے ہو مجمع میں کرتا ہوں۔ اللہ اور میرا تعلق ہے، اللہ اور آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے جب اس اللہ کے تعلق کو سمجھ لیا تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو زمین بہت بڑی ہے، اس پہ آپ کا وجود اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، اس اتنے سے وجود کے ساتھ آپ اتنی بڑی زمین پہ رہتے ہو۔ یہ بہت بڑی زمین سورج کے آگے اتنی سی ہے، یہ بہت بڑا سورج پوری کائنات کے آگے اتنا سا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اتنا سا بھی نہیں ہے، اور اللہ اس ساری کائنات پہ محیط ہے۔ اللہ جنت پہ محیط ہے، اللہ جہنم پہ محیط ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔
وہ اللہ جو اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عالی ہے، آپ کا اس سے تعلق ہے، یہ ہے تعلق مع اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اتنے بڑے تعلق کے حامل لوگ کہیں کمزور ہو سکتے ہیں؟ جب وہ اللہ کو پکارے اللہ ان کو پکارے، تو جب وہ اللہ کو پکارے اللہ ان کی سنے، تو پھر اب خود سوچو کہ جس کی سنی جا رہی ہے، جس کی سنی جا رہی ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ تو اپنی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اپنی بڑائی کا اندازہ لگاؤ، اپنی اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ آپ ایک ٹھیلا چلانے والے ہو سکتے ہو، آپ ایک موچی ہو سکتے ہو، آپ ایک مزدور ہو سکتے ہو، آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہو سکتے ہو، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود آپ خود کو کمزور محسوس کرتے ہو۔ اپنی اس کمزوری کو ختم کرو، اپنی اس کمزوری کو ختم کرو۔ اپنے دل اور دماغ کے اندر اس بات کو لے کے آؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہی ہمیں ہمارا کلمہ سکھاتا ہے، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، کہ آپ اتنے بڑے کے ساتھ جڑنے کے باوجود اگر مایوس ہوتے ہو تو واقعتاً آپ کفران نعمت کرتے ہو، آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس لیے جب جب موقع ملے، جب جب دل کرے، جب جب پریشان ہو، جب جب آپ کا دل تنگ ہو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے ضرور رویا کرو۔ اس رونے کی قیمت کو رونے والے جانتے۔ رونے والوں سے تعلق قائم کرو، اللہ والوں سے ملتے رہو، اپنی زندگی بناتے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کے رمضان کو مبارک کرے، ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔